اے اللہ میرے عیب چھپا دے اور مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما، آمین۔ سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے ہیں۔ یزید کی قبر کا تو نشان بھی مٹ گیا، چمک رہا ہے آج بھی روضہ حسین کا۔ دنیا کرے گی ذکر ہمیشہ حسین کا، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ بادشاہ بہت گزرے لیکن شہزادے صرف دو ہی تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تکلیفیں آپ کو یہ سکھائیں گی کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے کھلنے اور جھڑنے کے دن ایک ساتھ آئے تھے، ہمیں دیمک نے چاٹا ہے شجر کاری کے موسم میں، تمنا میں فراغت کو کوئی لمحہ نہیں ملتا، بڑی مصروفیت رہتی ہے بیکاری کے موسم میں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ جانتا ہے کس کو کب اور کہاں دینا ہے، مقدر لکھنے والے سے یوں گلہ نہیں کرتے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ حقیقت میں کیا تھے اور آپ انہیں کیا سمجھتے تھے۔ منافقوں کو قریب سے دیکھا ہے، بڑے با ادب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے بلکہ آپ سے جڑی اپنی ضرورتوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ میں گناہ گار جب خدا کا ہوں، آگ بندوں کو کیوں لگتی ہے؟ ہم خاموش طبیعت کے سادے لوگ فقط انہی سے گفتگو کرتے ہیں جو دل کو اچھے لگتے ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ ملتی ہو، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر خدا کی رحمت ہے۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مصلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ساتھ ہے اسی پر توکل رکھیں۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہے۔ یاد رکھیں
کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو تکلیف دینا قرض ہے، جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ 4 روحانی بیماریاں: تکبر، حسد، بغض اور کینہ انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، کچھ پا کر بھی اور کچھ کھو کر بھی، یاد رکھنا۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ ہر خوشی، ہر غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں، مائیں مرتی نہیں۔ میرا جسم مٹی سے بنا ہے، میری سانس ادھار ہے، میں کیا فخر کروں، یہاں ہم سب کرایہ دار ہیں۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اچھی باتوں میں روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے۔ اچھی باتیں کہہ کر آپ ماحول کو روشن، خوشبودار اور صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں بس ایک ہی رول رکھو، سیدھا بولو، سچ بولو اور منہ پہ بولو۔ جو اپنے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، جو مطلبی ہوں گے وہ دور چلے جائیں گے۔ والدین راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اگر والدین ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی۔ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ختم ہو گئے ان سے رشتے جن کو دیکھ کر لگتا تھا یہ تو عمر بھر ساتھ نبھائیں گے۔ کیسے ثابت کروں کہ بہت یاد آتے ہو تم، احساس تم سمجھتے نہیں اور بتانا مجھے آتا نہیں۔ راہ چلتی عورت کے علاوہ ہمارے مرد کسی بھی حقیقت کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھتے۔ آنکھوں سامنے موت کا منظر، کئی گھنٹے آوازیں دینے والوں کو نہ ریسکیو نے بچایا، نہ ہی پاس کھڑے ہزاروں لوگوں نے۔ ڈر، سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ سب زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے ہی سکھایا ہے ہمیں۔ ہر درد سبق دیتا ہے، ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کی مثالیں دینے والے اس مونچھوں اور زلفوں والی سرکار کو بتا دو کہ آج دریائے فرات کے کنارے کتا نہیں، بلکہ دریائے سوات کے کنارے بچے، بوڑھے اور عورتیں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتے دریا میں ڈوب گئے۔